جی ہاں، تو اس اسپیشل کلاس منڈے کی جو اسپیشل کلاس ہے اس میں کوشچن آنسر ہوتے ہیں. اس میں سے ایک سوال آیا ہے، رجب کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ رجب کا مہینہ جسے عام طور پہ لوگ کنڈوں کا مہینہ کہتے ہیں، جو شب برات سے پہلے ہوتا ہے اور مدار کے بعد میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مدار سے اور شب برات کے بیچ کا جو مہینہ ہے وہ کنڈوں کا مہینہ ہے، جس کو اسلامی تعلیمات میں رجب المرجب کا مہینہ کہتے ہیں. اور یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور رفعت اور عظمت بخشی ہے. اور قرآن کریم میں ہے فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کہ 4 مہینے حرمت والے. کون کون سے؟ 3 تو مسلسل ہیں اور 3 سیریل بائی ہیں اور ایک ویسا. کون سا سیریل بائی؟ پہلا 11واں مہینہ ذی قعدہ، 12واں مہینہ ذی الحجہ اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم. 3 مہینے ایک ساتھ ہو گئے اور ایک رجب. 4 مہینے کے یہ حرمت والے. حرمت والے مہینے کا مطلب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لڑنے کو منع کیا ہے. اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا مان سمان اور احترام کیا کرتے تھے، اس میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، ساری دشمنیاں اٹھا کے ختم کر دیا کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں دشمن بھی بھائی بھائی بن کر رہتے تھے اور ایسے رہتے تھے جیسے کہ ایک گھاٹ پر ہرن اور باغ اور شیر ایک ساتھ پانی پی رہے ہوں. ساری دشمنیاں وہ بھول جاتے تھے اور ان کا یہ اصول تھا کہ بھائی اس مہینے میں ہم لڑیں گے نہیں. چاہے کسی کا باپ کا قاتل ہی اس کے سامنے آ جاتا تب بھی وہ اس سے کچھ نہیں کہتا تھا. تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجب کے مہینے کی تعظیم بتائی کہ جب رجب کا چاند اللہ کے رسول دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو پتہ چلا کہ رجب کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے. اور یہ رجب نیکیوں کو بونے کا اور شعبان میں ان نیکیوں کے اگنے کا اور رمضان میں ان نیکیوں کو کاٹنے اور اجر پانے کا مہینہ ہے. لہذا رجب کے مہینے میں جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں اور نفل روزہ رکھ لے ثواب ملے گا. لیکن ہم چونکہ اللہ کے بندے ہیں اس لیے اللہ کی عبادت اور بندگی کے ہم مکلف ہیں، لیکن اس بندگی پر اور اس عبادت پر کتنا ثواب ملے گا اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس عبادت کے متعلق اللہ کے رسول نے حدیث میں کوئی ثواب اور کوئی اجر بیان کیا ہے تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں. لیکن کسی نفل عبادت کے کرنے پر اپنی طرف سے کوئی ثواب طے نہیں کر سکتے. لہذا رجب کے مہینے میں عموماً لوگ جو ہے 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں، یہ کہہ کر کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. البتہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو معراج ہوئی وہ رجب کے مہینے میں ہوئی، اور دوسری روایتیں بھی ہیں کہ دوسرے مہینوں میں ہوئی. لیکن 27ویں رجب کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول کے صحابہ سے اور آپ کے فرامین اور احادیث میں نہیں ملتی ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں ملتی ہے. اور روزہ رکھنا چاہیں تو بغیر کسی ثواب کو طے کیے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں، نفل روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اسی کے متعلق کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں اور یہ کہہ کر رکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہزاری روزہ ہے. کیا ہے ہزاری روزہ؟ کا مطلب یہ ہے اس ایک روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 روزے رکھنے کے برابر ثواب دے گا. یہ سمجھ کر 27ویں رجب کو روزہ رکھنا یہ شریعت میں اضافہ ہے
اور شریعت میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانے کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے 27 رجب کو ہزاری روزہ رکھ کر سمجھ کر روزہ رکھنا بالکل غلط ہے، نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سوال آیا ہے دوسرا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی یا نہیں؟ ارے واہ، بہت اچھا سوال۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، اور اذان بچوں کے کانوں میں بھی دی ہے۔ 4 ایسے خوش نصیب بچے ہیں تاریخ میں جن کو اللہ کے رسول نے گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد ان بچوں نے آپ کی گود میں پیشاب بھی کیا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بچے کہ جنہوں نے پیارے آقا کی گود میں پیشاب بھی کیا۔ حضرت حسن بھی آتے ہیں، حضرت حسین بھی آتے ہیں، اور 2 اور آتے ہیں۔ ان 4 بچوں نے اللہ کے رسول کی گود میں پیشاب کیا، اور آپ نے بچوں کے پیشاب کرنے کے بعد اپنے کپڑے کو خوب اچھی طریقے سے دھویا پانی ڈال کے۔ میں یہ پوائنٹ کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، اور جو ہی اس نے پیشاب کیا ہوتا تو کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی لے کے وہ اور زیادہ ناپاک کر لیتے ہیں۔ ابھی تو پیشاب اتنے پہ لگا تھا، اب لیا ہاتھ میں پانی لے کے، اب یہاں سے یہاں تک ہو گیا، پھر یہ لیا، پھر یہاں تک گیا، پھیلا دیا اس کو۔ پیشاب ناپاک ہے، چاہے دودھ پیتے کا ہو، چاہے چھوٹے کا ہو، چاہے بڑے کا ہو، چاہے لڑکی کا ہو، چاہے لڑکے کا ہو، ناپاک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور جب بدن پہ یا کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو اسلامی طریقے پر پاک کیا جائے، یعنی 3 مرتبہ پانی ڈال کے خوب رگڑا جائے، اور ہر مرتبہ اتنا نچوڑا جائے کہ اس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے بچوں کے کانوں میں بھی اذان دی ہے۔ کیا دی ہے؟ بچوں کے کانوں میں اذان دی ہے، اور آپ نے نماز کے لیے بھی اذان دی ہے۔ ایک موقع پر یہ آتا ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول سفر پہ تھے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے نماز کے لیے اذان دی، لہذا یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے کے مؤذن تھے، مدینے کے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم، 2 مؤذن تھے۔ صحیح سمجھ میں آ گیا؟ اور مکہ کے کون تھے؟ حضرت ابو محذورہ۔ یہ وہ تھے کہ بچپن میں یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا لشکر آیا ہوا تھا، وہاں پر اذان ہو رہی تھی، تو ابو محذورہ کہتے ہیں میں اپنے مشرکین دوستوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے مؤذن کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ اکبر ایسی اذان دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہم بچوں کو پکڑنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، اور وہ صحابی آئے، ان بچوں کو وہ پکڑنا چاہا، سب تو بھاگ گئے، میں پھنس گیا، مجھے لے جا کر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، کہو ابو محذورہ، کیا نام ہے؟ ابو محذورہ، اچھا کیا کہہ رہے تھے، کہو۔ اب میں نے کہا، میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تو مانتے تھے وہ، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں پر ہندوؤں سے یہ کوشچن کیا جائے کہ بھگوان کتنے، تو کہتے ہیں اصل بھگوان تو ایک ہے اور ان کی شکلیں انیک ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کی صفات بہت ساری ہیں، لیکن وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے۔ اور مشرکین ایک اللہ کو تو مانتے ہیں سب سے اوپر، لیکن اس کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اس لیے مشرک کہلاتے ہیں۔ مشرک اور کافر کسے کہتے ہیں؟ جو خدائی کو نہ مانے اسے کافر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، لہذا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو محذورہ نے کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہا، یہاں پر آ کے رک گئے۔ اللہ کے رسول نے کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آہستہ سے کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا زور سے کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے زور سے کہا۔ پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ اٹک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے جو عقیدہ دیا تھا اس عقیدے کے مطابق نہ تو صرف ایک اللہ کو معبود مان سکتے، نہ رسول اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان سکتے، اس لیے آہستہ کہا کوئی سن نہ لے۔ اللہ کے رسول نے کہا زور سے کہو
زور سے کہا. تو ابو محذورہ اپنی اذان میں 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ کرتے تھے, 2 مرتبہ آہستہ اور 2 مرتبہ زور سے, اور کہتے تھے یہ اللہ کے رسول نے مجھے کہلوایا اس لیے میں کہتا ہوں. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کے جو بال پکڑے تھے, اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں بچوں کے ہم, تو انہوں نے وہ بال کبھی بھی نہیں کٹوائے اللہ کے رسول کی برکت کی وجہ سے کہ میں ان بالوں کو نہیں کٹاؤں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے پکڑا ہے. بہرحال تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول ان کو کلمات کہہ رہے تھے اور وہ اسی طریقے سے ریپیٹ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے اذان دی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اذان نہیں دی اور اس کا ریفرنس یہ دیتے کہ اگر اللہ کے رسول اذان دے دیتے تو ساری کائنات مسجد میں آ جاتی. لوگ یہ کہتے ہیں ساری کائنات کہاں آ جاتی, مسجد میں آ جاتی. تو یہ نعوذ باللہ بے وقوفی ہے, بے عقلی ہے. تو اللہ کے رسول چاہتے ہی نہیں تھے. کیا اللہ کے رسول چاہتے نہیں تھے؟ اللہ کے رسول تو چاہتے تھے ایک ایک آپ کا امتی کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جائے اور جہنم کے ایندھن ہونے سے بچ جائے. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بھی آپ گئے جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے, ان کے پاس بھی آپ گئے جنہوں نے پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کیا. اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی, کیونکہ اگر آپ اذان دے دیتے تو ساری دنیا کے لوگ مسجد میں آ جاتے, مسجد فل ہو جاتی, یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے. اللہ کے رسول نے اذان دی ہے. اچھا, تیسرا سوال ہے, کیا چمکیلے تاروں کو ٹوکنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ یہ سمجھیے ٹوکنا, ہمارے یہاں لفظ ٹوکنے کو بہت برا سمجھتے ہیں. اے لڑکی ٹوک متی, اس کو مت ٹوک, اس کو مت ٹوک. کیوں نہ ٹوک؟ کیونکہ ٹوکنے کی وجہ سے جس کو ٹوکا جا رہا ہے یا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا, یا جس کو ٹوکنے والا اس کو نقصان پہنچ جائے گا. جیسے کہ یہ جا رہی تھی, ہم نے کہا اے بہن کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے مت ٹوکا کرو بہن, پیچھے سے جو ٹوکتا ہے وہ کام میں ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یا پھر خوشبو آ رہی تھی, امی سے کہا امی خوشبو کس نے آئی, سینٹ لگایا؟ امی کہے نہیں ہم نے نہیں لگایا بہن. نہیں امی کسی نے لگایا, بہت بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. امی کہتی ہیں ہاں آ تو رہی ہے, مجھے بھی آ رہی ہے, بہت تیز آ رہی ہے. خوشبو آتی ہے, ٹوکنا نہیں چاہیے کیونکہ پریوں کو ڈولا جا رہا ہوتا ہے. کیا جا رہا ہوتا ہے؟ پریوں کا ڈولا جا رہا ہوتا ہے. اگر ٹوک دو گے تو وہ ناراض ہو جائیں گی اور پھر وہ تم پر کیا فدا ہو جائیں گی, پھر تم پہ آ جائیں گی اور پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گی. تو ٹوکنے کی 2 چیزیں, ٹوکنے کو گویا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. برا اس لیے سمجھا جاتا ہے یا تو جس کو ٹوکا جائے اس کو نقصان کا تصور کیا جاتا ہے یا ٹوکنے والا ہی نقصان میں آ جاتا ہے. اس لیے تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کا لگنا برحق ہے. نظر سے لیزیں نکلتی ہیں اور وہ نقصان پہنچا دیتی ہیں. اس لیے فرمایا قدرت کی کوئی بھی چیز دیکھو تو کیا کہو, اللہ اکبر کہو یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. کوئی تارا چمک رہا ہے یا تارا چل رہا ہے, ایک دمدار تارا ہوتا ہے, ایک تارا جو ہے چلتے ہی رہتا ہے, چلتا ہوا رہتا ہے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹوکنا نہیں چاہیے, اس سے نقصان ہو جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. نقصان اور نفع کی مالک ذات اللہ کی ہے. اور وہ حدیث یاد رکھا کرو جو حدیث اللہ کے رسول نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو بتائی تھی اور کہا تھا اے چچا, اگر ساری دنیا کے لوگ تمہیں کوئی بھلائی اور خیر پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی خیر اور بھلائی نہیں پہنچا سکتا. اور ساری دنیا کے لوگ مل کر جنات و انسان تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. تو پتہ چلا نقصان اور نفع دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. لہذا تاروں کو ٹوک دینا چاہیے, کوئی عرض کی بات نہیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں بس یہ جو تاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیوتا مان کر ان کو پوجتے ہیں
تو ہم ان کو نہیں پوچھیں گے، ہم تو یہ کہیں گے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس تارے کو چلانے والا، اس تارے کو چمک دینے والا، اس تارے کو بجھانے والا، اس تاروں کو نکال کر پھر دن میں آتے ہی ان کو ڈبو دینے والا اور غائب کر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور اس کو ٹوکنے سے کسی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نہ اپنے آپ کو نقصان ہوگا نہ اس کو نقصان ہوگا۔ کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، کوئی گناہ کا کوئی نقصان کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اچھا، ثنا پوچھ رہی ہیں کہ نکاح مستحب ہے؟ جی نہیں، نکاح جو ہے مختلف حالات کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ نکاح فرض بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح مستحب بھی ہے۔ آپ کہو گے ایسا کیسے ہو گیا؟ مثلا آپ چونکہ مدرسۃ البنات میں طالبات ہیں تو مسئلہ مثال کے طور پر آپ ہی کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا۔ کوئی لڑکی ہے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے اتنی چڑچڑی ہے اور اتنی منہ پھٹ ہے کہ وہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ شوہر کو انگوٹھے پہ رکھ کے نچائے گی، اس کی بات نہیں مانے گی، اس کو ڈنڈے سے لے کے مارے گی، ظلم کرے گی، اس کو پورا یقین ہے۔ تو ایسی صورت میں اس لڑکی کا نکاح کرنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو خوش نہیں رکھے گی، شوہر کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرے گی، تو ایسی صورت میں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اب نکاح کر کے خوشی کر دینا چاہیے، یہ تکلیف دے گی، آئے دن کبھی ہاتھ توڑے گی، کبھی سر پھوڑے گی، کبھی آنکھ پھوڑے گی، تو اس لیے اس سے کہا جائے گا بھئی تو نکاح مت کر، گھر پہ بیٹھ۔ نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح فرض کب ہو جاتا ہے؟ نکاح فرض ہو جاتا ہے کوئی لڑکی ہے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نکاح کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر میرا نکاح نہیں ہوا تو میں غلط کام کر لوں گی، تو ایسی صورت میں اگر اس بات کا یقین ہو کہ نکاح نہیں کیا تو یہ غلط کام کی طرف پاؤں بڑھا دے گی، تو پھر نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر غلط راستے میں زنا اور بلاత్కాری کی طرف بڑھنے کا گمان ہے، یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ اور اگر مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، میں نفس کو قابو کر لیتا ہوں، روزہ رکھ کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے نفس سے پناہ مانگ کر لیتی ہوں، اور تو ایسی صورت میں یعنی میں نکاح کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں، نکاح کے ساتھ بھی رہ سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں نکاح سنت ہے نبیوں کی، ٹھیک ہے؟ یہ اور نکاح مستحب ہے کہ بھئی اگر وہ کیا ہے سنت کے نکاح کے بغیر رہ بھی سکتا ہے عبادت وغیرہ کر کے، لیکن اگر نکاح کر لے تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، تو ایسی صورت میں نکاح مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، سلیمان علیہ السلام، یہ دو اور سوال ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی مخلوق کی دعوت دی تھی، مچھلی کا کیا نام تھا؟ کھانا کتنے دن تک پکا تھا؟ اچھا بھئی مچھلی کا نام تو نہیں معلوم مجھے، اور اگر ہوا تو دیکھ کر بتا دوں گا، مجھے معلوم نہیں، لیکن کھانا ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک، ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک، دیگوں بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بنتا رہا، اور جنگلات میں دسترخوان بچھا کر دیگوں کا کھانا اس دسترخوان پہ پلٹ دیا جاتا تھا، کھانا تیار ہوتا، ادھر پکتا، ادھر جو ہے دسترخوان پہ بچھا دیا جاتا، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر بھی تھی تو انہوں نے ہوا کو حکم دے رکھا تھا کہ نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، درمیانی رہنا تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے فریج میں کھانا خراب نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ کھانے کو جتنی غذا ملتی ہے، جتنی ہوا مل سکتی ہے، جتنی گرمی سے اس کو بچاؤ کیا جا سکتا ہے، اتنی گرمی سے بچاؤ فریج میں ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ فریج میں جو ہے لائٹ نہیں رہتی، کبھی کبھی فریج اتنا ٹھنڈا ہو جاتا تو آٹومیٹک لائٹ کٹ جاتی ہے، تو ہوا کو یہ حکم دیا تھا، اس لیے کھانا کبھی خراب نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ سے انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نے تیرے مخلوق کی دعوت کی ہے، میں کس سے شروع کروں؟ اللہ نے کہا تم دیکھ لو تم کس سے شروع کرو، کہ اللہ مچھلی جو ہے پانی کے جانوروں سے کرتا ہوں،
اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 80,000 مخلوق بنائی ہے، 40,000 خشکی میں رہتی ہے اور 40,000 پانی میں رہتی ہے۔ تو سب سے پہلی مخلوق مچھی آئی، ویل مچھلی آئی، ویل جسے کہتے ہیں، وہ آئی، اور آنے کے بعد پورا کھانا جو 6 مہینے تک یا 40 دن تک سلیمان علیہ السلام بنوا رہے تھے، تیار کر رہے تھے، وہ ایک لقمہ بنا کر کھا گئی اور کہنے لگی حل من مزید، سلیمان کچھ اور بھی ہے؟ سلیمان صاحب ارے کتنی پیٹو ہے، سب تو کھا گئی اور مانگ رہی ہے اور کہاں سے لے کر آؤں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اوروں کو کیا کھلاؤں، تو سب کھا گئے۔ کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام سنو، تم نے دعوت کر دی، میرا نقصان ہو گیا۔ کہ نقصان؟ کہ میرا اللہ روزانہ اس جیسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام واقعی کہنے لگے ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، کہ واقعی اللہ رزاق ہے۔ اور اب یہ سائنس نے بھی اس کو سوچا ہے، جو مچھلی کے گل پھڑے ہوتے پانی کے اندر جو ذرات ہوتے وہ منو کوئنٹل جو ہے پانی مچھلی منہ میں لے جاتی ہے اور گل پھڑوں سے پانی نکلتا رہتا ہے، جو ذرات ہوتے وہ اس کی خوراک اور غذا بن کے اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مچھلی کا دن نہیں معلوم، مچھلی کا نام نہیں معلوم کیا تھا، بہرحال نام سے کوئی پرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بیڈ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بیڈ پر، تخت پر، چوکی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ کسی بھی گدے پر اگر نماز پڑھنی، گدے پر نماز پڑھنی یا ایسی جگہ آپ کو سجدہ کرنا ہے جو دابنے سے دب جاتی ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنے کے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے کہ سجدے کو بہت داب کے کرنا ہے۔ کیا داب کے کرنا ہے تاکہ پیشانی اور ناک جو ہے زمین پر ٹک جائے، جتنا وہ دب سکتا ہے اتنا داب لے، ٹھیک ہے؟ اور وہ دبتا ہی نہیں ہے، موٹا ہے لیکن دبتا نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کے گدے آ رہے ہیں، موٹے تو ہوتے ہیں، گدگدے بھی ہوتے ہیں، لیکن دبائے سے دبتے نہیں ہیں، تو اس کو بغیر دبائے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ کیا عید کی سیویوں میں فاتحہ لگانا چاہیے؟ جی، عید میں اولاً تو سیویاں پکانا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھو، عید پہ سیویاں پکانا ضروری نہیں ہے، یہ کلچر ہے، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اسلامی کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ سیویاں ہی بنائیے، یہی وجہ ہے کوئی کسی کے یہاں شیر بنتی ہے، کسی کے یہاں چنے بنتے ہیں، کسی کے یہاں پھلکیاں بن جاتی ہیں، کسی کے یہاں دہی بڑے بن جاتے ہیں، کسی کے یہاں کچھ اور بن جاتا ہے۔ لیکن عید میں جو کچھ بنتا ہے میٹھے کھانے پر یا نمکین کھانے پر فاتحہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے فاتحہ کا مطلب ہے دوسروں کو ثواب پہنچانا، اور ثواب جب ہی پہنچتا ہے جبکہ ہم اس کو کھلا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے جب بھی تمہارے یہاں نیا کھانا بنے، کوئی نئی ڈش بنے، اچھی چیز بنے، تو پڑوسی کو پہنچا دو، آپ پہنچائیں گے تو ثواب ملے گا۔ پکا کر اور چھوٹی سی کٹوری میں نکال کر حافظ جی کے سامنے رکھ کر حافظ جی کے وہ چاروں کل پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے اور کہ اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، تو یہ تو بیوقوفی ہو گئی، بیوقوفی ہے۔ ثواب کس کا پہنچائیں گے؟ ہاں، حافظ جی نے جو چاروں کل پڑھے، الحمد پڑھی ہے، اس کا تو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن سیویاں کا ثواب کیسے پہنچے گا؟ سیویاں تو یہیں پر رکھی ہے، جب تک یہ غریب کے یہاں پر اس کے پیٹ میں نہیں جائے گی جب تک ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اس طرح کے جو مروجہ طریقہ ہے، اس طریقے سے فاتحہ دینا بالکل غلط ہے، اس کو لازمی اور ضروری سمجھنا بھی غلط ہے۔ ہاں، فوراً عید کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر جو بھی کھانا آپ کا بنے، آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، غریب ہے، جس کے بچے عموماً وہ کھانا نہیں کھا پاتے، تو سب سے پہلے ایک پیالے میں، بڑے سے پیالے میں، اللہ کی مری بھینس اللہ کے نام پر اتنی سی چھوٹی سی طوطے والی پلیٹ میں اور کٹوریوں میں لگاتے ہیں، اور اگر زردہ ہو، حلوہ ہو تو اس کو پھیلاتے ہیں لال زبان کے چورن کی طرح، پورا پھیلا۔ ارے بہت سارا نکال کر دینا چاہیے، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق جو ہے بھیج دینا چاہیے، یہی فاتحہ ہو جائے گا، یعنی یہی عمل ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ اور کیا تھا
وراثت میں عورتوں کو ایک اور مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے، اس سے تو عورتوں کے حصے میں کمی ہے جو کہ ناانصافی ہے۔ اسلامک لحاظ سے لڑکے اور لڑکی کو برابر حصہ ملنا چاہیے۔ سوال بہت اچھا ہے، لیکن اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان تھوڑا سا فرق رکھا ہے۔ مرد کو حاکم بنایا ہے، عورتوں کو محکوم بنایا ہے۔ مرد کے ذمے باہر کے تمام کام رکھے، عورتوں کے ذمے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے گرہستی کے کام کاج، بچوں کی تربیت رکھی ہے، ان کے خرچوں کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہہ کر بتایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ بعض اعتبار سے عورتوں پر فضیلت رکھتے۔ کس اعتبار سے؟ کوئی عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، مرد عورتوں کی امامت بھی کر سکتا ہے، مردوں کی بھی امامت کر سکتا ہے۔ عورت پر جمعہ نہیں ہے، عورت پر جمعہ نہیں ہے، عورت پر عید نہیں ہے، مرد پر جمعہ بھی ہے، عید بھی ہے۔ عورت پر کیا ہے؟ جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے، مرد پر جہاد میں جانا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو فضیلت دی گئی، اور اس فضیلت ہی کی بنیاد پر مردوں کا حصہ ڈبل رکھا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ مردوں کے اوپر عموماً کیا ہے؟ ذمہ داری ہوتی ہے، بال بچوں کے خرچے کی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طریقے سے گھر گرہستی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، سفر پہ جانا ہوتا ہے، جہاد پہ جانا ہوتا ہے، تو خرچے کی زیادہ تر ذمہ داریاں مردوں پر ہوتی ہیں، اس لیے ان کا حصہ ڈبل رکھا، اور لڑکیوں پر عورتوں پر عموماً خرچے کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی، اس لیے ان کا حصہ مردوں کے مقابلے میں سنگل ہوتا ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال۔ جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کے، جد و جہد کر اور سنگھرش کرنے کا نام جہاد ہے۔ کیا؟ سنگھرش اور جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہ اس کے ڈکشنری کے معنی ہیں۔ اسلام میں اللہ کی زمین پر سب کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ کے بندوں کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہونے دینا، اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور دنیا میں فساد اور لڑائی اور دنگا سے بچانے کے لیے اس سنگھرش اور کوشش کا انعام جہاد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، اچھی بات کہی ہے، قلم ہو گیا، جہاد بالقلم ہو گیا، جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، تلوار سے بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جہاد بالنفس ہے۔ نفس سے سنگھرش کرو، نفس چاہ رہا نہیں آج عشاء نہیں پڑھیں گے، آپ اس سے سنگھرش کرو، نہیں پڑھوں گی، آج تو ڈبل پڑھوں گی، آج تو تہجد بھی پڑھوں گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں نفس سے جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور کچھ اور نہیں؟ نمک پہ کچھ پڑ کر نظر اتارنا چلانا کیسا ہے نمک کا؟ نمک نظر اتارنے کا تو ایک اسلامی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے جو مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کے تجربات سے عمل میں آتا ہے۔ اسلام میں نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا بتائی ہے، اور خود ایک آیت ہے قرآن کریم میں جو نظر کے کاٹ کے ہی لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ یہ تھا کہ مکہ میں ایک شخص ایسا تھا جس کی نظر لگ جاتی تھی تو انسان زندہ نہیں رہتا تھا۔ مکہ کے کافر اور مشرکین اس آدمی کو بہت منت سماجت کر کے لے کر آئے اور کہا بھائی تم جا کے وہ محمد کو ایک نظر سے دیکھ لو، اس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ تو بہرحال وہ شخص آیا اور ادھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کو دیکھنے لگا، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا
जाओ जिब्रील मेरे महबूब को बताओ ये नजर लगाने वाला उनको नजर लगा रहा है, वो ये आयत पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसकी नजर मेरे महबूब पर कोई असरअंदाज नहीं होगी। तो चुनाचे अल्लाह के रसूल ने वो क्या पढ़ी, वो दुआ पढ़ी, वो आयत पढ़ी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर नादिल हुए। वो आयत कौन सी थी? वइन यकादुल्लज़ीन कफरू लयज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आयत कहाँ पर है? 29वें पारे में, जो दूसरी सूरत है सूरे नून वल कलम वमा यस्तरून की आखिर की दो आयत है, ठीक है। और अल्लाह के रसूल के एक मौके पर अल्लाह के रसूल उदास थे। उदास कैसे थे? हज़रत हसन और हुसैन गुमसुम बैठे थे। अच्छा, जब नजर लग जाती है ना तो चुलबुलापन खत्म हो जाता है, नटखटपना जो है वो खत्म हो जाता है। तो बच्चे दोनों जो है सुस्त सुस्त बैठे थे, अल्लाह के रसूल भी सुस्त हो गए क्योंकि आपकी जान थे ना वो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने पूछा है कि आप क्यों सुस्त बैठे हुए हैं? कहा मेरे इन दोनों बच्चों को नजर लग गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ये कलमात पढ़िए और इन कलमात पढ़कर अपने दोनों नवासों पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह नज़र का असर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम भी अपने दोनों बेटों पर ये नज़र पढ़ के उनके क्या है नज़र का इलाज किया करते थे। तो वो दुआ क्या, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, पूरी दुआ है। समझ में आ गया? ये तो हदीस और कुरान से हो गया। अब लोगों के तजुर्बात से जो निकाह और नजर उतारने के तरीके हैं, कुछ तो सिल्का बट्टा लेती हैं, सिल्का बट्टा जो जिससे मसाला पीसते हैं वो सिल्का बट्टा ही। अब पता नहीं वो मंत्र शंतर पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं ये सिल्के बट्टे से। कुछ जो है चमड़े की चप्पल लेती हैं, चप्पल से लेकर तो और वो मार देती हैं। कुछ जो है फैक्ट्री ले क्या है साथ सुर्ख लाल मिर्चों को ले लिया, समझ में आ गया? साबुत सुर्ख लाल मिर्चों को लेकर वो उतार दिया और उस पर आग में जला दिया। कुछ नमक से लेते हैं, कुछ चीनी से लेते हैं, किसी इलाके में नींबू से ले लेते हैं, किसी इलाके में कुछ लेते हैं। तो ये सब तरीके से नजर उतारना जायज़ है इस शर्त के साथ, जबकि इस तरह से नजर उतारते वक्त कोई मुशरिकाना और शिरकिया कलमात न कहे जाते हों। समझ में आ गया? और रहा ये सवाल कि रिस्क को जलाना, रिस्क को जलाना सही है? रिस्क को जलाना सही है? हाँ, जला सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बचपन में अंगीठी लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है? और अंगीठी आती कब थी? जब तक 2-4 चीनी के दाने उसमें ना बुरक दो, जब तक अंगीठी आती नहीं थी, यानी आग जल्दी से बुरक। तो इसलिए मिट्टी और नमक को जलाना भी सही है। जैसा मौका आप सुलेमानी बनाती हैं तब नहीं सोचते कि नमक जला रहे हैं तो ये गुनाह हो रहा है। या रोटी क्या है, खुरचन खाती हैं बिरयानी की, जली हुई खुरचन आपको मिल जाए तारी की, उसकी दर्दे की, तो कैसे मजे मजे से खाते हैं, है ना? बहरहाल नजर उतार सकते हैं। क्या काम तूने मेरा सब बर्बाद करा है, चालू है वो बर्बाद कर दिया तूने मुझे। लो बहन, हो गया सबके सवाल? अरे लो